اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو آیتین، دو نشانیاں۔ فمحونا آیت اللیل، دھیما کر دیا رات کی نشانی کو، وجعلنا، اور بنایا آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرا، روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور جان لو سالوں کی گنتی اور حساب، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر شے کی تفصیل کو کھول کر بیان کر دیا۔ گزشتہ آیات کے اندر اخروی نعمتوں کا ذکر تھا۔ قرآن کریم کے متعلق بتلا دیا کہ ہدایت والی کتاب اور جو اس پر عمل کرتا ہے، یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اخروی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج کی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی دو نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ رات اور دن کے متعلق فرمایا وجعلنا اللیل والنہار، ہم نے رات اور دن کو بنایا آیتین، دو نشانیاں۔ رات اور دن یہ دو نشانیاں۔ فمحونا آیت اللیل، رات کو دھیما کر دیا، دھندلا کر دیا، تاریک کر دیا، اور دن کو فرمایا روشن کر دیا۔ یہ اللہ کا اپنا ایک کمال ہے، قدرت ہے اس کی۔ رات آتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس میں تسلی بھی ہے کہ انسان جس طرح دن آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا روشن چمکدار ہوتا ہے، لیکن ٹکتا نہیں، اس پر بھی تاریکیاں آ جاتی ہے، اور اگر تاریکیاں آ جائیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹکتی نہیں ہیں۔ دن کا اجالا آ کر رات کی تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان پر جو حالات ہوتے ہیں اور جن میں وہ گزر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ راحت ہو یا مصیبت ہو، ان کو بھی دوام نہیں ہے۔ مصیبت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور راحت میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مصیبت نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ راحتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ وجعلنا آیت النہار، دن کو اللہ نے روشن بنایا، مبصرا، چمکدار بنایا، روشن بنایا۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ نے رات اور دن کو جو بنایا، خلفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر، اب تمہاری مرضی، کوئی اس میں سے نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا اللہ کا شکر بجا لائے، شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور ما قبل سورہ انعام میں ہم نے پڑھا جعل اللیل سکنا، اللہ نے رات کو سکنا بنایا، سکون واسطے بنایا، آرام واسطے بنایا۔ سارا دن انسان تھک جاتا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے، رات کو انسان گھر کی طرف لوٹتا ہے تو سکون کے لیے۔
کہ سکون حاصل ہو جائے، آرام حاصل ہو جائے۔ اور دن کو اللہ نے بنایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، روشن اس واسطے کہ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کے لیے نکل جاؤ۔ نہ روزی میں اتنے مگن ہو کہ اللہ کو بھول جاؤ، اور نہ آرام میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ اپنی موت کو، عقبہ کو، آخرت کو، قبر حشر کو بھول جاؤ۔ شام کا والی قاضی خواب دیکھا اس نے کہ چاند اور سورج دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی، اور آسمان کے ستارے آدھے چاند کی طرف ہیں، آدھے سورج کی طرف ہیں۔ آتا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین خواب دیکھا ہے میں نے، چاند اور سورج کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور آدھے ستارے نجوم وہ سورج کی طرف اور آدھے چاند کی طرف۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کس کی طرف ہو؟ تم کس کی طرف ہو؟ فرمایا میں چاند کی طرف تھا۔ امیر المومنین نے حکم صادر کیا کہ یہ قاضی کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو۔ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چاند ہے، یہ جو رات کا معاملہ ہے، یہ دھیما ہے، دھندلا ہے، تم قاضی ہو کر دھندلے کی طرف جا رہے ہو، تمہیں چمکتا ہوا روشن سورج نظر نہیں آیا؟ فوراً ہٹا دیا اسے۔ کیا لوگ تھے اور کیا خواب کے تعبیردان تھے۔ آج تو ہر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا اتنے پیسے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، اتنی بوری بھر کے لے کے جا رہا ہوں، اور کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے، بس درم دینار یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ الامان والحفیظ۔ کئی ایسے بھی ہیں، میرے پاس یہاں آئے میاں بیوی کا جھگڑا، ان کے بچے پڑھتے تھے یہاں، بہت پہلے کی بات ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ میری بیوی ہے اور نماز نہیں پڑھتی، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتی، ہے مسلمان، الامان والحفیظ۔ خیر کافی ترغیب دی میں نے انہیں، پھر جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں نے اٹھ کر صبح کی سورج کی کرنوں کو دیکھا ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے۔ اور ایسے بھی کئی ہیں، ایسے کئی سارے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں کبھی فجر کی نماز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے وقت مسجد کی طرف جائے اس کو پورے نور کی خوشخبری دے دو، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کر لیا، اس کو ایسے ثواب، اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کو پوری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ عشاء سے بھی بڑھ کر افضل نماز وہ فجر کی ہے جس میں پوری رات کے قیام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور آج نہ رات کو سونے کا پتہ نہ صبح کے اٹھنے کا پتہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صبح کو اٹھو لتبتغوا فضلا من ربکم،
اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ افسوس ہے انسان پر، پرندے صبح سویرے اڑ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں مرغا مرغی رکھے ہیں، مولوی صاحبان جو بھی رکھے، لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا پہن لے تو بھی تکلیف، اچھا کھا لے تو بھی تکلیف۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بچوں کو مدرسے میں داخل کرو تو کہتے ہیں کہ بچے پھر کھائیں گے کہاں سے، اور جب بچے پڑھ لکھ کر میری طرح بن جاتے پھر کہتے ہیں مولوی کھاتا بہت زیادہ ہے۔ نہ اس طرح بخشتے ہیں نہ اس طرح بخشتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب مرغا آپ نے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ یہ ابھی کل پرسوں ہی کہا مجھے۔ میں نے کہا ظالمہ تم لوگ سو رکھے ہوتے ہو، صبح میں یہ جب اذان دیتا ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنے مبارک کلمات کہہ رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمیں تو نہیں پتا لیکن رب العالمین تو جان رہا ہے۔ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے اتنا بتلا دیا، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، مرغے کو گالی مت دیا کرو، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ وہ مرغا نہیں جو گراؤنڈ میں لڑا رہے ہوتے ہیں، جوا اور سٹا اس پر لگ رہا ہے، لڑا کر وہ رقم لے رہے ہیں، 100% وہ رقم حرام ہے جو اس طریقے سے لی جا رہی ہے۔ تو کئی سارے ایسے جنہیں پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رات بھر وہ خرافات میں گناہوں میں جاگ رہے ہیں، اپنی راتیں جگا رہے ہیں۔ آج کل تو موبائل نے اتنی راتوں کو سستا کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری والدہ ہسپتال میں تھی تو میں چند راتیں ان کے ساتھ رہا، پورے ہسپتال کے عملے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس کو دیکھو بس موبائل کی نظر، موبائل کی نظر۔ اور آج تو ایک اور عجیب دیکھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں حضرت مفتی مصباح الحق صاحب، ان کی والدہ کا انتقال تھا تو ظہر میں نماز جنازہ میں وہاں شریک تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، ایک صاحب موبائل نکال کر بادشاہ دیندار اور بڑے اچھے لگ رہے تھے، اور امام صاحب اللہ اکبر کر چکے ہیں اور وہ لگا ہوا ہے اپنے موبائل کو بند کرنے میں، اور پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ باہر کھڑے ہونے سے اچھا ہے کہ تم نماز میں شامل ہو جاؤ، نماز کا ایک ایک لمحہ نماز سے باہر رہنے سے افضل ہے۔ اور اکثر لوگ وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے اس چکر میں، اور کئی ساری الامان والحفیظ۔ تو فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ صبح کا یہ وقت بہت برکتوں والا وقت ہے، بڑا مبارک وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ جو صبح کو اٹھ کر دنیا کا غم پہلے کرے، دنیا کا غم پہلے کرے، پہلے اٹھ کر ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ رات میں کسی نے فون تو نہیں کیا پیسے دینے والے نے، یا اپنے کاروبار کی، دکان کی، دفتر کی، اس کی فکر۔ فرمایا 3 چیزوں میں اللہ مبتلا کرتا ہے اسے، 3 چیزوں کے اندر۔ صبح اٹھ کر اکثر لوگ جو نماز کے لیے آتے ہیں ان کی بھی حالت دیکھو، بعض تو ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو نا چٹی بنیان پہن کر جو نا نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نہ قمیص کا پتہ نہ شلوار کا، کیا جی یہ رات والا ڈریس ہے، یہ رات والا ڈریس ہے۔ الامان والحفیظ،
بعض لوگ رات کو ناپاک کپڑے پہن کر سوتے ہیں. خدا کے بندو، اگر موت آ گئی کیا ایمان لے کر تم جا رہے ہو؟ صبح اللہ کے سامنے آ رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے. وہ فجر کی نماز جو ایک عظیم نماز ہے، بعضوں کو تو دیکھ کر میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں، شلوار کس قسم کی. اور تو فرمایا 3 چیزوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے. جو صبح اٹھ کر پہلا غم، پہلی فکر، پہلی سوچ، وہ دنیا کے بارے میں کرے، اللہ اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسا غم کہ وہ نکل ہی نہیں سکتا. اور نمبر 2، اللہ رب العالمین اسے مصروف کر دیتا ہے، ایسا مشغول کہ کام کوئی نہیں، دھندا کوئی نہیں، دفتر کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں. پوچھو، مصروف بہت ہوں، مشغول ہوں. اور نمبر 3 فرمایا فقر و فاقہ میں اللہ ڈال دیتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اتنے سارے پرندے ہیں، آپ کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں جا کر دیکھیں کہ اب اس نے کسی کمرے میں کیا اناج کی بوریاں رکھی ہوئی ہے؟ کسی بھی پرندے کے گھونسلے کے اندر دوسرے دن کا اناج نہیں. ہمارے گھر میں مہینے کا راشن پڑا ہے، پھر بھی فقر و فاقہ ہے، پھر بھی ناشکر گزاری ہے. کیونکہ وہ پرندہ جو نکل کر جا رہا ہے صبح کو، وہ اللہ پر توکل کر کے جا رہا ہے کہ روزی میرا رب دے گا. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی. ورنہ آج کل تو بندے ان کے اختیار میں ہو تو ہاتھ سے نہیں، پیٹ میں جو گیا ہے وہ بھی نکال لے. ماحول معاشرہ ایسا بن گیا. آپ کسی سے کہیں کہ یہ لڑکی غریب ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایک نیا جوڑا خرید کے دے دو، تو کہنے والا کہے گا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں. لیکن وہی لڑکی جب ناچ گانے کے لیے ننگی آ جائے تو اس پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں. ننگا کرنے کے لیے پیسے ہیں، ڈھانپنے کے لیے نہیں. یہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ اپنے دین سے کتنا دور ہو گیا. اور عمل میں جو ہم پیچھے جا رہے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے سید الخاطر کے اندر لکھا ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ لذت گناہ کی لذت کی وجہ سے، بس وہ ظاہری تھوڑی دیر کی لذت اس کو حاصل ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، وہ مزہ آ جاتا ہے بس اس مزے کو. اور پھر اس گناہ کرنے کے بعد آپ اس سے پوچھو، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار کچھ دیر کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ گناہ کر لیا. تو عمل میں کوتاہی کا پہلا سبب لذت گناہ کی لذت. اور دوسرا سبب توبہ کر لیں گے. کرو گے کب؟ کر لیں گے. شیطان کہتا ہے ارے ابھی تو تم صحت مند ہو، ابھی تو ٹھیک ہو، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو لمبی زندگی رکھی ہوئی ہے. اور پھر جب توبہ کرنے آ جاتا ہے پھر کوئی گڑبڑ، تو پھر تیسرا سبب اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. اللہ پکڑ پر آئے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے.
اللہ نے جو ضابطہ دے دیا، جو کلمہ دے دیا، اس کے مطابق زندگی ہے۔ اگر زندگی اس کلمے کے موافق نہیں ہے، نوح کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، کیوں غرق ہوا، کیوں تباہ ہوا، کیوں کفر پر مرا؟ کیا اس کا باپ پیغمبر نہیں تھا؟ لیکن کلمے پر نئی زندگی آئی، باپ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ باپ نے صرف اتنا کہہ دیا، اے اللہ وہ میرا اہل۔ اللہ رب العالمین کا غصہ دیکھیں آپ، اے نوح کیا کہتا ہے، اس کو تو اہل کہتا ہے۔ تو فرمایا دن کو، رات کو اللہ نے دھیما بنایا تمہارے سکون کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تاکہ سارا دن تم تھک جاؤ تو رات کو لیٹ جاؤ، آرام کر لو، آرام کر لو۔ اور دن کو اللہ نے روشن بنایا، چمکدار بنایا، تاکہ دن میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کر لو، روزی کے لیے نکل جاؤ۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم جان لو سالوں کی گنتی کو، برسوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ یہ رات اور دن کو اس لیے بھی بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ مہینے اتنے ہو گئے، یہ دن اتنے ہو گئے۔ قمری مہینے 355 دن سال کے، شمسی مہینے 365 دن سال کے، 10 دن قمری شمسی سے کم ہوتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے۔ تم اپنی عمروں کو یاد کر لو، معاہدے جو تاریخ طے کر کے لکھے گئے ہیں، تاکہ تمہارے کو یہ حساب، یہ گنتیاں، یہ سب ازبر ہو، لکھی ہوئی ہو۔ اور آج وہ بھی نہیں ہے۔ آج کسی سے اسلامی مہینے کی تاریخ پوچھو تو کسی کو نہیں پتہ ہوتی۔ گھڑی کو نہ دیکھیں آپ۔ ایک رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں یاد ہوتا ہے کہ آج 5واں روزہ ہے، آج 8واں روزہ ہے، آج 10واں روزہ ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اللہ رب العالمین نے ہر شے کی تفصیل کو کھول کر بیان کر دیا۔ آگے کیا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین